اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نوّر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ الاعراف اردو ترجمہ اور تفسیر اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 162 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھو ان سے عن بارے میں القریتی وہ بستی التی جو کانت تھی حاضرۃ البحر دریا کے کنارے پر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم۔ کیا فرمایا گیا کہ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئیں ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتیں۔ اس طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ جو رکوع کی ابتدا جس واقعے سے ہو رہی ہے، یہ بنی اسرائیل کی وہ قوم تھی جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تھی، جس کو شکار سے منع کیا گیا تھا، اور وجہ حکمت یہی تھی کہ ان کی ثابت قدمی دیکھی جائے، ان کا دین پہ ثابت قدم رہنا دیکھا جائے۔ ان کو منع کیا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تاکہ جو گزشتہ دن جمعہ کا ہے اس کو خاص عبادت کریں، اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں، اور اگر احکامات شریعت لاگو ہوتے ہیں ان پر تو کیا یہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں؟ اب یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہی تھے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، بنی اسرائیل کا وجود وہیں سے ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد زبور جب نازل ہوئی تو بھی بنی اسرائیلی تھے، جب انجیل آئی تو عیسائیوں کا وجود وہاں سے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو ان کے امتی تھے ان کو بھی بنی اسرائیل ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وجہ یہ تھی، یہاں پر اب دوبارہ سے یہاں سے پورا واقعہ مینشن کیا گیا۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو یہود مدینہ ہے نا، مدینہ میں رہنے والے یہودی، وہ کہا کرتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے نا کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں، راہ حق کو قبول کر لیں اور دین اسلام کی پیروی کریں، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کو چھوڑ دیں۔ آپ کے آباء و اجداد نے اپنے نبیوں کو، اپنے دور کے نبیوں کو تمام کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کیے گئے۔ لہٰذا اپنے آباء و اجداد کی پیروی کو چھوڑ دو۔ انبیاء کی مخالفت انہوں نے بھی کی، آج وہ بھی ذلیل و رسوا ہیں، ذلت کا سامنا کر رہے ہیں، لہٰذا تم ایسا نہ کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری مخالفت نہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ تو بہت ہی نوبل لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے نبیوں کی بڑی فرما برداری کی ہے، حالانکہ حقیقت انہیں بھی معلوم تھی کہ ہم شروع سے ذلیل کیوں ہوتے آ رہے ہیں، اور یہ انہیں معلوم تھا کہ ہمارا شیبہ ہے ہمارے آباء و اجداد کا بھی اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز پر ڈٹائی سے کہہ رہے تھے۔ اور کیوں کہہ رہے تھے؟ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دور میں ہیں، اس دور میں تو تھے نہیں، تو ان کو کس طرح خبر کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ لہٰذا ڈیٹ ہو گئے اپنے کہے پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی نیک تھے اور انہوں نے انبیاء کو نہیں جھٹلایا، اگر آپ نبی ہوتے تو ہم مان لیتے، ہم آپ کی نبوت کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ کچھ یہودی ایسے تھے جو آپ کو نبی تو مانتے تھے لیکن ایک خاص طبقے کا نبی مانتے تھے، ایک خاص قوم کا اپنا نبی نہیں مانتے تھے، خود کو تورات کا فالوور کہتے تھے، اور اصلی تورات کا فالوور اگر خود کو کہتے ہوتے تو یقیناً آقا علیہ السلام کو بھی مانتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے میں جب انہوں نے اپنے آپ
کی طرف سے جب یہ والا شوشہ چھوڑا کہ ہمارے آباء و اجداد تو بڑے نیک ہیں، یہ تصور کرتے ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا علم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیب کی خبر مفصل طریقے سے دوبارہ بیان کی، اور یہ جو سارا واقعہ ہے سورۃ البقرہ میں صرف ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے اجمالی طور پر، یہاں مفصل طور پر اس کا بیان ہے کہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تو جب مدینہ کے یہودیوں نے یہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک بہت عظیم معجزہ ہے قرآن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیسے علم ہوا ساری باتوں کا، حالانکہ یہ تو اس دور میں موجود نہیں تھے، حالانکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان دی ہے کہ اپنے علم میں سے اپنی رضا کے مطابق جتنا چاہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلے ہو چکا اس کا بھی علم عطا کیا، اور جو آگے ہونے والا ہے اس کا بھی علم عطا کیا۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہی یہ نسبت ہے نا کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اور کس طرح سے جانتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ تو انہیں منع کیا گیا تھا، آگے آیات پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو مختصراً دوبارہ عرض کر دوں گی، کیونکہ یہ واقعہ قصص الانبیاء میں بھی اپلوڈیڈ ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ سورۃ البقرہ میں بھی اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ تو ایک گروہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، انہیں سخت عذاب دینے والا۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اب قصہ مختصر یہ کہ یہ جو قوم تھی یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ تھے، ان کو مچھلی کے شکار کا منع، میں نے جیسا کہ حکمتیں آپ کو بتا دیں کہ ان کو اس یوم کو یوم السبت بھی کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ان کو منع کیا گیا نا کہ آپ نے شکار نہیں کرنا، تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس دریا میں سے مختلف طرح سے حوض نکال لو، ٹھیک ہے، یعنی نالیاں چھوٹی چھوٹی بنا لو، ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں پھنسیں گی، تم نکالنا نہ اتوار کے دن تم مچھلیوں کو نکال لینا، یعنی ایک ہیلا بہانہ کر کے ان کی اس برے عمل کو اچھا کر کے ان کے سامنے کر کے دکھایا کہ بھئی یہ چور رستہ تم اختیار کر سکتے ہو، اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا ہے نا، تو شکار نہ کرو، وہ ویسے ہی پھنس جائیں گی، انہیں پانی سے تم اتوار کے دن نکال لینا۔ حالانکہ در حقیقت یہ کہ شرعی احکامات کے بدلے میں خود سے ہیلے بہانے تلاش کر کے خود سے ایکسکیوزز دے کے اپنے اس عمل کو جائز قرار دینا، یہ اس قوم نے کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا، شریعت محمدی میں یہ چیز عام ہے اور بہت زیادہ کثرت سے ہے کہ ہمیں جو دینی حکم مشکل لگتا ہے ہم خود سے ہی اس کو اندر سے اس کے کوئی مسئلے مسائل خود سے اخذ کر کے اس کو اپنے لیے، اگر وہ منع ہے تو اس کو حلال اور جائز بنا لیتے ہیں، اور اگر وہ حلال اور جائز ہے تو اپنے ہی دشمنی اور مفاد پرستیوں کے تحت اس کو حرام خود کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب یہ عمل تو ناجائز اور حرام ہی تھا نا، شکار سے منع کیا گیا، انہوں نے کیا یہ بھی تو شکار ہی تھا کہ وہ مچھلیاں حوض میں آ کے پھنس رہی ہیں، پانی سے نہیں نکالیں تو کیا پانی سے نکالنا ہی شکار ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کو میں اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں کہ پانی کا جال سمندر میں ڈال دیا، اس جال میں مچھلیاں پھنستی رہی، لیکن وہ جال جو ہے وہ باہر نہیں نکالا، جیسے ہی ہفتے کا دن گزرا اور اتوار کا دن آیا وہ جال باہر نکالا، تو پورا ہفتہ جو اس میں ہفتے کا دن جو مچھلیاں پھنستی رہیں اور اتوار والے دن نکالی، تو کیا وہ اتوار والے دن شکار کاؤنٹ ہوگا یا وہ ہفتے والے دن کا بھی؟ اوبویسلی ہفتے والے دن کا بھی کاؤنٹ ہوگا، سمجھ آ رہی؟ تو ان کے 3 گروہ تھے، ایک وہ جو کہ اس عمل سے بچا رہا اور دوسروں کو منع کرتا رہا، دوسرا وہ گروہ تھا جو اس عمل میں مبتلا ہو چکا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جس نے خاموشی اختیار کی اور یہ اتنی بات کہہ دی کہ جن پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونا ہے، ایسے لوگوں کو کیوں سمجھایا جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ جو جس گروہ نے خاموشی اختیار کی نا، اس کے بارے میں بھی اب یہاں پر جو آیت آ رہی ہے کہ رب نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان تمام کو عذاب میں گرفتار کر لیا، ٹھیک ہے، اور جنہوں کس طرح کا عذاب تھا، ہم نے انہیں کہا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو یہ لوگ بندروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے تھے اور 3 دن کے اندر اندر ہلاک کر دیے گئے۔ اب ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے ارد گرد گناہ ہو رہا ہو تو کیا ہم بھی چپ رہیں، نہ کریں اور خاموش بھی رہیں؟
تو حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کا مفہوم میں آپ کے سامنے ہر تفسیر میں پیش کرتی ہوں کہ اگر آپ کی طاقت ہے کہ آپ زبان سے یا ہاتھ سے اس کو روک سکیں تو روکیں، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ امر بالمعروفی، نیکی کا حکم دینا، جب اگلے والے سامنے والے کا مکمل طور پہ ہمیں یقین ہے کہ یہ نہیں مانے گا اور یہ اس قدر نافرمان ہے کہ یہ الٹا اس کی ضد بن جائے گی نہ ماننے پر، تو اس صورت میں نیکی کا حکم دینا فرض نہیں رہتا، ہاں افضل ضرور ہوتا ہے لیکن فرض نہیں رہتا، فرض کفایہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرض کفایہ کی ڈیٹیل بھی آپ کو الگ سے بتا دی۔ تو البتہ یہ والی باتیں کہ اس قوم میں سے جو عذاب میں مبتلا کی گئی وہ کون سی تھی اور خاموش رہنے والوں کا کیا انجام ہوا، تو آیات کی تفسیر میں اتنا تو واضح کہ جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا تھا، شکار نہیں کیا تھا، وہ تو عذاب سے بچا لیے گئے۔ اور کس طرح سے بچا لیے گئے کہ جس نے یہ کیا تھا نا، یعنی کہ شکار کیا تھا اور اس عمل کو جائز کنسیڈر کرتے تھے، تو ان کو جو قوم وہ تھی جو کہ ناپسند کرتی تھی ایسے لوگوں کو، ان کے درمیان دیوار حائل کر دی اور ان کو خود سے الگ کر دیا، یعنی جو شکاری لوگ تھے ان کو خود سے الگ کر دیا کہ تم لوگوں سے ہم نہیں بلاتے، نہیں بولتے ہم، اور تم لوگوں کا وبال اعمال کا تم لوگوں پر ہی ڈلے گا، تمہاری وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ تو وہ ایک دن دیکھا گیا کہ یہ رات کے وقت سارے اپنے وہ دیوار کے پیچھے جس طرح سے گھر تھے وہاں موجود تھے، تو صبح ہوئی تو یہ نکلے نہیں، تو ان کے رشتہ داروں نے کیا کیا، پھر دیوار کے اوپر چڑھ کے جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرف اس جانب تو تمام کے تمام لوگ بندر ہیں۔ اب جو ادھر اصلی انسانی حالت میں موجود تھے وہ ان بندروں کو تو نہیں پہچان پا رہے تھے کیا کہ یہ کون ہے، ہمارا ان میں سے رشتہ دار کون سا ہے، لیکن وہ بندر جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے اور ان کے قریب آ کے ان کے کپڑے سونگ کے ان کو بتانا، جس طرح جانور اپنی طرف مائل نہیں کرتا ویسے ہی وہ ان کے قریب آ رہے تھے۔ تو پھر جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی نا ان کو کہا، جنہوں نے یہ شکار کیا تھا ان کو وہ کہتے ہیں، جنہوں نے شکار نہیں کیا تھا وہ لوگ، کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس بات سے کہ تم یہ شکار نہ کرو، یہ نافرمانی۔ پھر وہ پچھتائے کہ ہاں، تو 3 دن کے اندر اندر پہلے وہ بندر بنائے گئے اور پھر 3 دن کے اندر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور رسول اللہ سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آج کے دور میں جو بندر اور خنزیر ہیں کیا یہ وہی نسل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس کی نسل باقی نہیں رکھتا، مٹا دیتا ہے۔ پہلی چیز وہ تمام کے تمام مٹ گئے تھے، برباد ہو گئے تھے، فنا ہو گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ بندر اور خنزیر تو اس سے پہلے بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں نا کہ اس کے بعد یہ ایک جینڈر دریافت ہوئی جس کو ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ بندر ہی اس قوم سے پیدا ہوئے اور پہلے انسان بندر ہوتا تھا اور بندر جو ہیں وہ گناہ گار انسانوں کی نسل ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مزید ڈیٹیل میں نے اس آیت میں سورۃ البقرہ کی بتائی ہوئی ہے، وہاں سے بھی پڑھ لیجئے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ ضرور قیامت کے دن ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیں جب دین کی تکمیل کرنی ہوتی ہے نا، جب ایمان کو مکمل کرنا ہوتا ہے تو یقیناً اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت بہت بلند، بہت درجے والی ہے۔ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت باری ہے بلا شبہ، لیکن جب ایمان کو بیلنس کرنا ہوتا ہے نا تو اس طرح کی آیات پڑھ کے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیا کریں کہ اللہ جب غضب نازل کرے، اللہ جب ناراض ہو، عذاب نازل کرے، وہ کرنے پر قادر ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، اور اگر وہ چاہے غفور رحیم بھی ہے۔ تو صرف اس وجہ سے گناہوں پر بے باک ہو جانا اور گناہ کرتے رہنا کہ اللہ سے بخشش مانگ لیں گے، رسول اللہ کی ہم امت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے، یا ہم نے تو فلانے پیر کی بیعت کی ہوئی ہے، ہم ساری زندگی جتنی مرضی گناہ کر لیں، ہمارے پیر نے ہماری طرف سے نمازیں پڑھ لی ہوئی ہیں، ہم ساری زندگی نمازیں نہ پڑھیں، ہمارے پیر نے ہماری طرف سے روزے رکھ لیں۔ اس طرح کے جو دین میں خرافات ہیں نا، اس کی وجہ سے اصلی جو علماء حضرات، جو پیر حضرات ہیں نا، ان کو بھی لوگ غلط کہتے ہیں۔ اصلی طور پہ روحانی کنیکشن جو ہوتا ہے نا پیر حضرات کے ساتھ، وہ رکھنے والے لوگوں کو بھی وہ لوگ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے، جو کہ لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کسی گناہ کا وبال، گناہ کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ شاید ہم امت محمدی ہیں، یا شاید ہم نے فلانے کی طرف سے بیعت لی ہوئی ہے تو اس نے ہمارے حصے کی نیکیاں کر دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دین کی اصل ہے۔
نیکی کرنا بھی اور نیکی کا حکم بھی دینا، گناہ سے بچنا بھی اور گناہ سے بچنے کا حکم بھی دینا، یہ چیزیں آتی ہیں دین کی اصل میں، اور اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا جو وہ ہمیں اب عشق رسول کا تقاضا یہی ہے نا کہ جہاں ان کے حسن و جمال کے قصیدے پڑھے جائیں، جہاں ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، وہاں ان کی سنت پر بھی عمل کر کے ان کو یہ کہا جا سکتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی امتی آپ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بیلنس رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رحم بھی مانگنا ہے، اس کے غضب سے ڈرتے بھی رہنا ہے، اس سے معافی بھی طلب کرتے رہنا ہے، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچتے بھی رہنا ہے، ضروریات دین کا انکار نہیں کرنا، اور دین کی جو کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام ہیں ان پر عمل کرنا اور ان کا انکار نہیں کرنا ہے۔ اور بلا شبہ جو روحانی کنیکشن ہے انسان کا اپنے استادوں سے ہوتا ہے، اور اپنے روحانی استاد جسے پیر کہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو اصلی روحانی استاد ہوتے ہیں وہ اس چیز کا کبھی بھی حکم نہیں دیتے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، تو حق کو فیس کریں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس کی وجہ سے صحیح کو غلط نہ کہیں اور اس کی وجہ سے بھی غلط میں مبتلا نہ ہو جائے اور صحیح کو چھوڑ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اتنا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں کچھ صالحین ہیں، کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی پھر اس کے آگے وہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی نسل در نسل چلتے آئے، اور آج امت محمدی بھی ہے، تو آج ہم اپنی امت بینگ امت اگر اس چیز کو خود پر اپلائی کریں تو تنگی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں دونوں سے آزماتا ہوں، میں دے کے بھی آزماتا ہوں، میں لے کے بھی آزماتا ہوں، میں دیکھتا ہوں جب میں لیتا ہوں تو بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، جب میں دیتا ہوں تو وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے نا لائف ویریشن کا نام ہے، ہم کسی بھی، یہ اسٹیٹک نہیں ہے، ہم کسی بھی فیلنگ میں ساری زندگی نہیں رہ سکتے۔ سیم لائک دس، کوئی دکھ ہے تو وہ ساری زندگی کا دکھ نہیں ہے، کوئی خوشی ہے تو ساری زندگی کی خوشی وہ نہیں رہتی، اسی طرح رات ہے تو ساری زندگی رات نہیں، دن بھی آتا ہے، اور دن ہے تو ساری زندگی دن نہیں، رات بھی آ جاتی۔ تو مشکلیں اور آسانیاں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی، بہت سی وہ ہے نا سورۃ الم نشرح ان مع العسر یسرا، تو بہت سے لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی، پہلے مشکل ہے جی اس کے بعد ہے۔ اللہ نے فرمایا معل، ساتھ ساتھ ہے دونوں، جہاں مشکل ہے وہاں آسانی بھی ہے، جہاں آسانی ہے وہاں مشکلات بھی سامنے آ سکتی ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، اور وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے، حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اسے بھی لے لیں۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں؟ اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں ہیں، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب اس سے مراد وہ علماء ہیں جو بنی اسرائیل کے تھے جنہوں نے تورات اور انجیل میں تحریف کی، تبدیلیاں کی، اور ان تبدیلیوں کے عوض اچھی خاصی رقم وصول کرتے، اور اللہ فرماتا ہے اگر ان سے مزید بڑھ کے دے دی جائے اور وہ اس رقم کو بھی لے لیں اور اس کے بدلے اللہ کے احکامات کو بدل دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب اللہ فرماتا ہے ان سے پھر کہا جاتا ہے کیا تم سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہنا؟ اور یہ عہد ہم نے عہد الست کے ساتھ بھی ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں جو ہم سب نے لیا ہوا ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو پھر دنیا، اور پھر اس چیز پہ دلیری بھی دکھانا، بہادری بھی دکھانا، اور یہ سمجھنا کہ ہم بخشے جائیں گے اس عمل کے باوجود۔ تو جو اس وقت کے علماء کرام ہیں انہوں نے بذات خود کتابوں کو بدلا، قرآن کا یہ معجزہ ہے، ہم اسے نہیں بدل سکتے، لیکن آج کے دور میں جو فتنہ در فتنہ، فتنے کے بعد فتنہ اٹھتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، کرنا پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں آسانی ہے، ایک طلاق کے مسائل لے لیں، ہم نے دیکھنا ہے طلاق کے مسائل میں کسی ایک عالم سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، ہمیں کوئی اس میں نہیں نکل رہا، کوئی حل نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے، نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ عالم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کسی طرح ہمیں کہہ دے کہ جی اس وقت ہاں طلاق نہیں ہوئی،
اور جو عالم ایسا کہہ دے اپنی کم علمی کی بنیاد پر تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، جی ہم نے دین کو اپنے مطابق ڈال لی، ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب یہ بہت ڈیپتھ والے مسائل ہیں، ہر شخص کو سیکھنے بھی چاہیے، سمجھنے بھی چاہیے کن صورتوں میں طلاق پڑ جاتی ہے، ہو جاتی، طلاق بائن کیا ہے، رجی کیا ہے وغیرہ. یہ میں مثال دے رہی ہوں، الگ ڈیٹیل نکل آئے گی اس کی، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ چیز اپنے اندر رائج کر لی ہوئی ہے. جہاں مشکل ہے اس عالم کو چھوڑ دو، جس تفسیر میں مشکل بات آ رہی اس تفسیر کو پڑھنا چھوڑ دو. جو عالم، اب میں اس کو عالم نہیں کہوں گی جو قرآن کو اپنے مرضی کے مطابق تفسیر کر رہے ہیں، یا میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہی یہاں پر، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کا انڈائریکٹلی انکار کر رہے ہوتے ہیں نوجوان نسل کو بہکانے کے لیے. دین میں سختی نہیں، مشکل نہیں، آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ. وہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ دین کی طرف آنے لگتے ہیں، یا جو ینگ جنریشن ہے جو آلریڈی مسلم ہے وہ آنے لگتے ہیں، وہ دیکھتے اچھا یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین کی بگڑی ہوئی شکل ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں. ایتھیسٹ اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے، نوجوان ہیں وہ اس کو بھاگ کے پکڑ لیتے ہیں، ہاں بھئی یہ دین ہے جس میں نماز کے بارے میں سختی نہیں ہے، پڑھو یا نہ پڑھو، احادیث جو ہیں وہ کتابوں کا مجموعہ ہے اور ان کے بارے میں کوئی اتھینٹسٹی نہیں، نعوذ باللہ، یا ان پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ایک قرآن پہ عمل کرنا ہے. اور کون سے قرآن پہ عمل کرنا ہے؟ جو یہ مفتی صاحب ہمیں تفسیر پڑھا رہے ہیں اس تفسیر پہ عمل کرنا ہے. تو یہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال دینی چاہیے. یہ اس دور کے علماء کا طریقہ تھا، آج کے علماء کا طریقہ بھی یہ ہے، آیت نہیں بدل سکتے، تفسیر بدل دیتے ہیں. اور میں اور اس کو میں تو اگر ان الفاظ کو اس طرح سے بیان کروں نا کہ علماء نہیں میں ان کو کہنا چاہوں گی، وہ عالم ہے ہی نہیں. جو دین کا عالم ہو، جو دین کا سیکھا ہوا ہو، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا. ایسے لوگ تو علماء کے نام پہ بھی ایک کہہ لیں کہ ان کے نام کو بھی خراب کرنے والے اور ان علماء کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ان کے فتنے اور شر سے بچائے، آمین ثم آمین. اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا، گویا وہ صاحبان ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ان پر گرنے ہی والا ہے. اور ہم نے کہا ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہاں پر کس پہاڑ کا ذکر ہے؟ کوہ طور کا، کہ جب بنی اسرائیلیوں نے تورات کو ماننے سے انکار کیا تھا، اس کے احکامات کو، تو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ پہاڑ ان کے سر پہ ایسے اللہ کے حکم سے بلند کیا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو سب کے سب سجدے میں گر گئے. ہاں ہم مانتے ہیں. اب یہاں سے چھوڑ دو. یہ ہے نا کہ یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا گیا تھا، اس کی تفسیر آپ نے وہاں سے سننی ہے قصص الانبیاء والے لیکچرز میں سے، ٹھیک ہے. وہاں میں نے ڈیٹیل بتائی ہے وجہ بھی کہ یہاں زبردستی کیوں کی گئی، ٹھیک ہے. یہاں پھر ایکسپلین کیا. لیکچر آلریڈی 23 آلموسٹ منٹس کا ہو چکا ہے اور لمبا ہو جانا. تو یہ وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو ہوا تھا، تورات ان کو قبول کروائی گئی تھی یہودیوں کو، جو وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے تھے، اس کا ذکر آیت کے اس حصے میں موجود ہے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ رکوع ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.